ماقبل کے آیات کے اندر بتایا تھا مال غنیمت کے مصارف کتنے ہیں، کتنے حصے ہیں۔ 5 حصوں کا بیان تھا، پھر 5 حصوں میں سے 5 حصے کیے گئے تھے۔ اب مزید اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن جو مسلمانوں پر انعام کیا اس کا بیان چل رہا ہے، وہ یاد دلایا جا رہا ہے۔ یاد کرو اس وقت کو، یا یہ وہ وقت تھا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم اس میدان کے ادھر والے کنارے پر تھے۔ وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، دنیا یعنی قریب کو کہا جاتا ہے، دنا سے ہے، ثم دنا فتدلی، ٹھیک ہے، قریب۔ تو چونکہ دنیا بھی انسان کے آخرت کے بنسبت قریب ہوتی ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دنیا۔ بھائی آخرت کے مقابلے میں دنیا ہمارے قریب ہے نا، ہم دنیا میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے اسے دنیا کہتے ہیں۔ اور قصویٰ جو ہے وہ دور کو کہتے ہیں۔ والرکب اسفل منکم، اور وہ جو قافلہ ہے تم سے پیچھے کی طرف تھا۔ ہوا یہ مسلمانوں نے جو جگہ پکڑی تھی وہ اونچائی پر تھی، اور کافر جو تھے وہ نیچے، ایسی جگہ پھر نشیبی جگہ جہاں پر پانی تھا، تو انہوں نے وہ جو کنویں تھے ان پر بھی قبضہ کر لیا۔ جگہ بھی ان کی اچھی، مسلمان ایک تو اوپر ہے، ریتلی جگہ پر ہے، نہ جانور چل سکتے ہیں نہ خود چل سکتے، پانی بھی کوئی نہیں۔ ادھر سے جس قافلے کے لیے آئے تھے وہ 3 میل دور سے ساحلی علاقے سے ہوتا ہوا نکل گیا۔ ابو سفیان کے سرکردگی میں 3 میل ہٹ کر جو مشہور راستہ ہے اسے چھوڑ کر دوسری طرف سے نکل گیا۔ قافلہ ادھر اور یہ دونوں ادھر، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دونوں کا جنگ کا ارادہ نہیں، مسلمان آئے قافلے کے لیے، لوٹنے کے لیے، کافر آئے قافلے کو بچانے کے لیے۔ قافلہ نکل گیا، یہ آمنے سامنے ہو گئے۔ اب مشرکین نے کہا قافلہ تو بچ گیا، اس کے لیے آئے تھے۔ ابو جہل کہنے لگا اوڑنا دنال نبڑی لئیے چنگا نہیں، آج گئے۔ روزانہ کی کل کل سے جان چھوٹ جائے، تھوڑے سے تو ہے ایسی ٹھکائی کریں گے، یہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ بیچارہ خوش فہمی میں اپنے غرور میں مارا گیا، اس کی منظر کشی کر رہے اللہ تعالیٰ۔ قافلے کی، میدان بدر کے اس جگہ کی اللہ تعالیٰ اس حالت کی جو ہے وہ منظر کشی کر رہے۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم اور وہ کوئی بات ٹھہرا لیتے تو ضرور اختلاف ہوتا۔ ضرور کیا ہوتا؟ یعنی اگر لڑائی کے ارادے سے آنا ہوتا تو پھر تو اختلاف شروع ہو جاتا، لیکن اللہ نے تمہیں لڑائی کے ارادے سے نہیں نکالا، بلکہ کس ارادے سے نکالا؟ قافلے کو لوٹنے کے ارادے سے۔ اگر لڑائی کے ارادے سے نکالا ہوتا تم میں اختلاف ہو جاتا، جی ساڑھے کو ہتھیار کوئی نہیں تھی کی کریے، پھر نہیں اس طرح نہیں کرنا چاہے، ہماری تعداد کم ہو، پھر وہ ساری چیزیں آتی ہیں نا لوازمات۔ ایک قافلے کو لوٹنا ہے تو اس میں وہ بات نہیں ہے جو لڑائی میں۔ تو یہ ارادہ بھی اللہ نے تم سے نہیں کروایا کہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ جانا، نہ، آئے کسی اور مقصد کے لیے تھے، ہوا کچھ اور۔ بس اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کچھ کرنے جاتے آگے سے کچھ ہو جاتا ہے۔ پرانی موٹر سائیکل لینے جاتے، نئی پسند آ جاتی، بندہ نئی لے کر آ جاتا، ایسا ہی ہے۔ اچھا، تم میں اختلاف ہو جاتا۔
وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ نے ایک بات طے کر دی تھی جو ہو کر رہنی ہے۔ وہ کیا بات تھی؟ کہ اللہ نے تمہیں لڑانا ہے، تمہیں میدان میں لانا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور تم ہی کو فتح دلانا ہے، دشمن کو بھگانا ہے۔ قیامت تک آنے والی نسل انسانیت کو دکھانا ہے کہ یہاں قلت اور کثرت کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہے کم ہونے کے باوجود کامیاب ہے، جس کے ساتھ اللہ کی مدد نصرت تائید نہیں ہے زیادہ ہونے کے باوجود ناکام ہے۔ ہتھیار نہیں ہے تب بھی کامیاب، اللہ کی مدد ساتھ ہے۔ فرشتے کدھر ہیں؟ وہ کس لیے ہے؟ اللہ کی مدد کسے کہتے ہیں؟ طاقت کسے کہتے ہیں؟ اور اگر سب کچھ ہے جدید ٹیکنالوجی سے لیس، جی ہمارے ڈرون میں ایسے کیمرے لگے ہیں کہ زمین پر سوئی بھی ہے تو نظر آ جاتی ہے، زوم کرے تو۔ ملا عمر نظر نہیں آیا، اسامہ بن لادن نظر نہیں آیا، ہزاروں وہ جو ان کی بلیک لسٹ میں تھے جنہیں عالمی دہشت گرد کہا گیا تھا وہ نظر نہیں آئے۔ پتہ چلا ٹیکنالوجی کچھ نہیں ہے، ساری طاقتیں اللہ کی۔ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے۔ وہ جب جس کے ساتھ جو کرنا چاہے کر کے دکھا سکتا ہے۔ کل ابرہا بھی طاقت کے نشے میں آیا تھا، کاشف معقول بنا دیا گیا۔ فرعون نے بھی پیچھا بنی اسرائیل کا طاقت کے نشے میں کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر کے دکھایا۔ نمرود بھی طاقت کے نشے میں خلیل کے مقابلے میں آیا تھا، اللہ نے مچھر کے ذریعے سے برباد کر دیا۔ قارون دولت کے نشے میں نبی کے مقابلے میں آیا، اللہ نے زمین میں خزانوں سمیت دنسا کر دکھا دیا۔ شداد نے طاقت کے نشے میں، دولت کے نشے میں رب کے سامنے، رب کے مقابلے میں جنت بنائی، اللہ نے دیکھنا بھی نصیب نہیں کیا۔ طاقت والے ہمیشہ مارے گئے، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم ہود، قوم صالح، ارم والے، ڈیم والے، باغ والے، یہ سارے طاقت جدید ترین اور متمدن ترین قومیں تھی، ترقی یافتہ قومیں تھی۔ قرآن مجید کے اندر غریب قوموں کی تباہی کا ذکر نہیں ہے، ساری کی ساری ترقی یافتہ قوموں کی تباہی بربادی کا ذکر ہے۔ آج یورپ بڑی ترقی پر ہے تو تباہی دیکھو نا کیا ہے۔ اس سے بڑی تباہی کیا ہوگی کہ جس کا باپ ہی کوئی نہ ہو، جسے ماں کا ہی نہیں پتا ہو، فیملی سسٹم تباہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی کسی کا نہیں ہے، جانوروں کی طرح کھانا پینا۔ اس سے اور بڑھ کر تباہی کیا ہو سکتی ہے کہ جو اپنے چھوٹے بچے کو ڈانٹ نہیں سکتے، ایسے لاچار بیچار مجبور والدین، اس سے بڑھ کر تباہی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر تباہی کیا ہے کہ جوان بیٹا اپنے باپ کو اولڈ ہوم میں لے جا کر داخل کرا دے کہ بابا روزانہ کھنگدا، میری نیندر خراب ہے، پڑھو انہوں سنبھالو، میرے کو کوئی سامن ہوتا، اور مجھ سے اس کی خدمت نہیں ہوتی، اسے پکڑو، یہ خراٹے بہت مارتا ہے۔ وہ انگریزا تو دماغ بھی آج دل کرے تو خراٹے پر ہی باپ کو پکڑ کر لے جائے، روزانہ کے خراٹوں سے جان چھوٹ جائے۔ ایسے معاشرے میں تباہی نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ نے جو بات طے کر دی تھی وہ ہو کر رہنی تھی۔ وہ بات یہ تھی کہ چلو مقابلہ کرواتے ہیں اور دنیا کو دکھاتے ہیں۔ اور کل تک جو مظلوم مسلمان تھے، جنہیں ہر کوئی مارتا تھا، ہر کوئی آوازیں کستا تھا، جن کے پاس اسلحہ نہیں ہے، کوئی ایسی جدید چیز نہیں ہے جس کو ٹارگٹ کر کے کافر یہ کہہ سکے اگر یہ چیز ہمارے پاس ہوتی تو ایسا ہوتا، رافیل طیارہ ہمارے پاس ہوتا تو انجام کچھ اور ہوتا۔ مودی نے یہی کہا تھا نا پاکستان، رافیل طیارہ ہوتا، تو رافیل نہیں اسرافیل بھی لایا، انشاءاللہ تو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسرافیل چھوڑ کر اسرائیل طیارہ بھی لایا تو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ گائے کا پیشاب پینے والا جو ہے، ان کے ساتھ کیا مقابلہ ہے جو جان دینے پر فخر محسوس کرتے ہیں، چاہے اسرائیل آ جائے۔ کیوں جی؟ ہم غیرت کی زندگی جینا بھی جانتے ہیں اور شہادت کی موت مرنا بھی جانتے ہیں، اور جس قوم کو مرنا آ جائے اللہ کی قسم اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔
آج ہمیں مرنے سے ڈر لگتا ہے، مرنا نہیں چاہتے اس لیے مر رہے ہیں۔ آج ہم مرنا نہیں چاہتے اس لیے مر رہے ہیں، اور جو قومیں مرنا جانتی ہیں وہ امر ہو جاتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ جسے جینا نہیں آتا اسے مرنا نہیں آتا۔ اللہ نے جو کرنا تھا وہ ہو کر رہنا تھا۔ لیہلک من ہلک، بہت پیارا جملہ ہے، توجہ کے ساتھ، قرآنی آیت۔ ام بینۃ ویحیی من حی ام بینۃ، جسے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے، اس کے بعد جسے ہلاک ہونا ہے وہ کیا ہو جائے؟ دیکھ کر ہلاک ہو جائے۔ مطلب یہ حقیقی نہیں ہے، مجازی معنی مراد ہے۔ بھائی 313 نے ہزار کی پٹائی کی، ٹھکائی کی، 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، قلت کے باوجود فتح اللہ نے عطا فرمائی، بے سر و سامانی کے عالم میں بھی مسلمانوں کو غلبہ ملا، کمزور ناتواں جنہیں کچھ نہیں سمجھتے تھے انہیں بہت کچھ کر دیا۔ یہ سارا منظر آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی اب بھی اگر کوئی حق کو قبول نہیں کرتا، اسلام کی حقانیت کو تسلیم نہیں کرتا، قرآن کی صداقت کو تسلیم نہیں کرتا، نبی کی نبوت رسالت کو تسلیم نہیں کرتا، اب بھی اگر وہ نہیں کرتا پھر تو ہلاک ہے۔ باوجود حق اور باطل کے دیکھنے کے، فرق واضح ہو جانے کے بھی اب بھی اگر وہ دین حق کو قبول نہیں کرتا تو ہلاک ہی ہے۔ کیوں جی؟ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ کیوں کیا ہم نے؟ مقابلہ کروا کر دکھا دیا۔ اب بھی اگر کسی کے عقل میں بات نہیں آتی تو پھر وہ ہلاک ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو ہلاک ہونا ہے جس نے، وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو اور ذلت کے ساتھ ہلاک ہو۔ اب تو اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا کہ کون سا دین حق ہے۔ کیوں جی؟ بولے آگے۔ اور جو زندہ رہنا چاہتا ہے وہ دلیل کی وجہ سے، دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ مطلب جس نے حق کو قبول کیا تو وہ اس کے پاس بھی دلیل ہے کہ اگر 360 والے لوگوں کا دین حق ہوتا تو آج وہ کیا ہوتے؟ فتح یاب ہوتے۔ 313 نے 1000 کا مقابلہ کیا ہے تو پتا چلا کہ 313 والوں کا دین حق ہے۔ قرآن جو کہتا تھا وہ سچ ہے، نبی جو بیان فرماتے تھے وہی صداقت ہے، لہٰذا زندہ رہنے کے لیے بھی کیا ہے؟ آج ہم سے کوئی پوچھے ہاں بھائی تم نے اسلام کیوں قبول کیا، ہمارے پاس ہزاروں واقعات ہیں بیان کرنے کے لیے، اس وجہ سے قبول کیا۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہمارے پاس دلائل ہے، اس وجہ سے ہم نے اسلام قبول کیا، کیونکہ یہ دین حق ہے۔ یہ کیا ہے؟ دین حق۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، علیم جانتا بھی ہے۔ کون کیا کہتا ہے وہ سنتا ہے، کون کیا کرتا ہے علیم وہ جانتا ہے۔ اب اس کو میں اکثر یہ کافی دنوں سے، بلکہ کافی عرصے سے میں نے یہ بات چھوڑ دی ہے کہ جتنا بھی مضمون بیان ہوا ہے آخر میں جو اللہ تعالیٰ اپنے اسماء لاتے ہیں، مولانا آپ کے لیے ہدیہ یہ، جتنے بھی قرآن کے واقعات بیان ہوتے ہیں اس کے آخر میں، آیت کے آخر میں اللہ جو اپنے ذاتی صفاتی نام لاتے ہیں نا، اس کے اندر اس پوری آیت کا خلاصہ ہوتا ہے۔ اب یہ ماقبل کے جنگ بدر، قافلہ، لشکر اور منظر کشی جو ان سب چیزوں کو سامنے رکھیں تو لسمیع، ان تمام حالت کو دیکھ کر نبی نے جو دعا کی، لسمیع، اللہ سننے والا ہے۔ نبی نے دعا کی نا بدر کی رات، ساری رات جاگتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، تو لسمیع کہہ کر اللہ بتا رہے اللہ سننے والا ہے۔ اللہ نے تمہاری سن لی، اللہ نے تمہاری سن لی۔ کافر بدر کے لیے نکلنے سے پہلے کہا تھا یا اللہ اگر یہ محمد حق پر ہے، یہ دین حق پر ہے تو ہم پر آسمان سے عذاب نازل فرما۔ لسمیع، اللہ سننے والا ہے۔ اللہ نے وہ بھی سن لیا اور نبی نے جو دعا کی تھی وہ بھی
سن لی۔ العلیم، اللہ جاننے والا ہے کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اللہ جانتا ہے کسے فتح دینی ہے، کسے شکست دینی، اللہ جانتے ہیں کسے کامیاب کرنا ہے، کسے ناکام کرنا ہے، اللہ جانتے ہیں کسے عزت دینی ہے، کسے ذلیل کرنا ہے، اللہ جانتا ہے کسے ترقی دینی ہے اور کسے تنزلی کا شکار کرنا ہے، اللہ جانتا ہے کسے خوش کرنا ہے، کسے ناراض کرنا ہے۔ العلیم، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جتنے بھی اسماء آخر میں آتے ہیں اس کو ماقبل کے ساتھ پوری آیت کے ساتھ جب ملائیں گے مفہوم اور واضح ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو حق کے ساتھ کھڑے رہنے کی، حق راستے پر چلنے کی اور ہمیشہ حق کے ساتھ دیتے ہوئے حق ہی پر اپنی جان دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کے بعد کفر سے، ہدایت کے بعد گمراہی سے، نفس اور شیطان کے بہکاوے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔